الحمدللہ ہم نے اس کتاب سے 3 لیسن پڑھ لیے تھے. تیسرا لیسن ہمارا مکمل نہیں ہوا تھا، تو آج ہمارا جو تیسرا لیسن ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اور 2 پہلے کے جو لیسن ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ریوائز کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے لیسن میں ہم نے سیکھا ہاذا. کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہمیں پوچھنا ہو ہاذا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو ہم ہاذا یوز کرتے ہیں. ہاذا کا مطلب ہے یہ. ہاذا بیتن یہ گھر ہے. ہاذا مسجدن یہ مسجد ہے. ہاذا بابن کوئی بھی بے جان چیز یا پھر کوئی جانور ہو تو اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے یا بتانے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، ہاذا. یہ گھر ہے، یہ گھر، یہ گھر. صحیح ہے جی. یہ تو جوابی جملہ ہے. اگر اس کا ہم نے سوال کرنا ہے، سمپل جملہ ہے، یہ گھر ہے، یہ ہے، وہ ہے، قلم ہے، مفتاح ہے، مکتب ہے، سریر ہے. ہاذا کرسی یہ کرسی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم نے اس کو سوالیہ بنانا ہے تو پھر اس سے پہلے ہاذا سے پہلے میم لگا دیں گے. ما ہاذا یہ کیا ہے. کوئی بھی چیز بے جان چیز ہے یا پھر کوئی جانور ہے تو ہم ما ہاذا کہہ کر ہم پوچھ سکتے ہیں واٹ از دس. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے. ہاذا بیتن یہ گھر ہے. پھر سوالیہ جملہ ایک اور طرح سے بھی بنا سکتے ہیں. کیا یہ گھر ہے. ہاں، ہاذا لگا دیں گے. ہاذا سے پہلے حمزہ لگا دیں گے. ما لگانے سے سوال بنے گا کہ یہ کیا ہے. حمزہ لگا دیا ہاذا سے پہلے ہاذا بیتن، تو یہ سوالیہ انداز ہے، لیکن ہم مطلب کسی چیز میں شور نہیں ہے کہ یہ گھر ہے، یہ کیا ہے. تو پھر ہاذا بیتن کیا یہ گھر ہے. تو جواب میں ہمیں بتایا نعم ہاذا بیتن جی یہ گھر ہے. اور پھر ما ہاذا یہ کیا ہے. ہاذا قمیص. ہاذا سریر کیا یہ چارپائی ہے. لا ہاذا کرسی نہیں یہ کرسی ہے. یعنی اس میں ہم نے سوال بنانا سیکھا. ما ہاذا کہہ کر ہم نے کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں ما ہاذا یہ کیا ہے. اور ہم نے کسی کو جواب دینا ہے تو ہم بتا دیں گے کہ ہاذا کہہ کر ہاذا سریر یہ کرسی ہے، سوری یہ پلنگ ہے. ہاذا کرسی یہ کرسی ہے. ہاذا کتاب یہ کتاب ہے. ہاذا قلم یہ قلم ہے. یہ سب چیزیں. اس کے بعد اس کی ایکسرسائز تھی. اوپر تصویریں دی ہوئی تھی اور نیچے جواب دینا تھا ان کا. پچھلے ہم لیسن میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہی جواب لکھنے تھے. یہ بھی ہم الحمدللہ کر چکے تھے. اس کے بعد یہاں اقرا وکتب یعنی پڑھیں اور لکھیں تاکہ ذہن نشین ہو جائیں یہ الفاظ سارے. ہاذا کتاب، ہاذا سریر، ہاذا بیت. یہ ساری چیزیں ہم نے لکھنی تھیں. اس کے بعد من ہاذا. من ہاذا من جو ہے نا وہ صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جانوروں کے لیے نہیں. جانوروں کے لیے اور بے جان چیزوں کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے کہ اگر ہم نے پوچھنا ہے یہ کیا ہے تو ہم کہیں گے ما ہاذا. انسانوں کے لیے ہم کہیں گے من ہاذا ہو از دس. من استعمال کریں گے. ما نہیں استعمال، ما نہیں استعمال کریں گے انسانوں کے لیے. من استعمال کریں گے. من ہاذا ہاذا طبیب. من ہاذا ہاذا رجل. من ہاذا ہاذا طالب. ہاذا ولد کیا یہ لڑکا ہے. لا ہاذا رجل نہیں یہ آدمی ہے. من ہاذا یہ کون ہے. ہاذا تاجر. اب مسجد تھی تو من نہیں استعمال کیا، ہم نے کہا ما ہاذا یہ کیا ہے. ہاذا مسجد. ہاذا کلب یہ کتا ہے. ہاذا کلب سوالی انداز میں ہم نے پوچھا کیا یہ کتا ہے. لا ہاذا قط نہیں یہ بلی ہے. ہاذا حمار یہ کیا ہے گدھا ہے. اور اسی طرح یہ ہاذا حمار کیا یہ گدھا ہے. لا ہاذا حصان نہیں یہ حصان گھوڑا ہے. وما ہاذا اور یہ کیا ہے. ہاذا جمل یہ اونٹ ہے. ما ہاذا ہاذا دیق یہ مرغا ہے. من ہاذا من استعمال کیا انسان تھا کہ یہ کون ہے. ہاذا مدرس یہ ٹیچر ہے. اس کے بعد اس کی ایکسرسائز تھی پڑھیں اور لکھیں. اس کو صرف لکھنا تھا جو تصویریں دی ہوئی ہیں اسی حساب سے تاکہ مزید پریکٹس ہو جائے. من اور ما میں فرق آپ کو پتہ چل جائے. من انسان کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ما جو ہے نا بے جان کے لیے. ٹھیک ہے جی. سوالی انداز ہے تو پھر حمزہ لگا کر پوچھا گیا یا میم لگا کے پوچھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں یہ اس لیسن میں ہم نے یاد کرنی ہوئی تھی. ما ہاذا واٹ از دس. عربی میں کہتے ہیں ما ہاذا یہ کیا ہے. ہاذا کتاب دس از اے بک یہ کتاب ہے. ہاذا بیت سوالی انداز از دس اے ہاؤس کیا یہ گھر ہے. نعم ہاذا بیت یس دس از اے ہاؤس. من استعمال ہوا. من
انسان کے لیے ہو از دس، ٹھیک ہے. ہاذا